اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو مجھے چھوڑ کر نا میرے شریک جو بنائے ہوئے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں میں سے ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، مومن ہے، وہ میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، مجھ سے وہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور وہ لوگ، وہ بندے جو میرے ساتھ شریک بناتے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جب یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ تم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھو گے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو پھر یہ شرک ہے۔ محبت جو ہے دین کی بنیاد پر الہ سے ہو سکتی ہے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ ہمارا سب کا ایک الہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک الہ کیوں ہے؟ کافروں کو بھی یہی سوال پیش تھا اور وہ کرتے تھے کہ ایک الہ کیوں ہے، ایک رب کیوں ہے، بہت سارے رب کیوں نہیں، بہت سارے الہ کیوں نہیں، ایک الہ ہی کیوں ہے، معبود ہے کہ الہ ہے کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں ایک الہ ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دینا اور پھر پانی کے اوپر زمین کو بچھا دینا۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، میں وہ الہ ہوں جس نے تمام زمینوں کو پیدا کیا، تمام آسمانوں کو پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے، کیسے اختلاف ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اور رات میں اختلاف ہے۔ دن جو ہے وہ روشنی ہے، رات جو ہے وہ اندھیرا ہے، یہ ایک اختلاف ہے۔ طلوع الشمس الی غروبها، سورج جو نکلتا ہے غروب آفتاب تک، غروب ہونے تک، اس کے بعد پھر رات آ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اللہ فرماتے ہم نے رکھا ہے دن اور رات کے اندر۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا یہ تمہاری کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، پانیوں کے اندر، بما ینفع الناس، ہم نے ان کے اندر لوگوں کے لیے نفع رکھا ہے، آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ ہمارا سامان آتا ہے اور جاتا ہے ان کشتیوں کے ذریعے، بڑے بڑے بحری جہاز سمندروں میں سفر کرتے ہیں، سامان ایک ملک کا دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، بہترین راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفلک التی تجری فی البحر، مجھے بتاؤ کہ ان سمندروں کے اندر جو تم بڑی بڑی کشتیاں بنا کر چھوڑ دیتے ہو اور ان میں فائدہ اٹھاتے ہو، سفر کرتے ہو، ایک سوئی کو اگر پانی کے اندر تم چھوڑ دو گے نا، ایک سوئی کتنی چھوٹی چیز ہے، وہ ڈوب جائے گی۔ اور اتنی بڑی کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر کھڑی ہے، کیوں کھڑی ہے؟ کون ہے اس کو پانی کے اوپر کھڑا کرنے والا اور کون ہے اس کو چلانے والا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر ہم ہواؤں کو روک دیں تو پھر تم ایک کشتی کو بھی پانی کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے، پھر تم سمندروں میں سفر نہیں کر سکتے، اپنے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ معلوم ہوا کوئی ہے جو ان سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی ہے جو کشتیوں کو حکم دیتا ہے آنے اور جانے کا۔ یہ اپنی مرضی نہیں ہے، انسان کی کاریگری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں الہ کیوں اکیلا ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ میں نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں
اور سارے کا سارا اختیار جو ہے زمین و آسمان کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، شروع سے لے کر آخر تک تمہارا ایک ہی الہ ہے اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ جو بادل ہیں، اللہ اکبر، یہ بادل، ان میں کروڑوں ٹن گیلن پانی ہوتا ہے، بہت پانی سے بھرے ہوئے یہ بادل ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان ان بادلوں کو چلانے والا کون ہے؟ جن کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے، جب وہ برستے ہیں ہمارے شہر جو ہے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا پانی کا وزن اور ان بادلوں کے اندر چھپا ہوا، اور یہ آگے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے برس رہے ہیں۔ تو کون ہے جو ان کو اختیار دے رہا ہے، اور کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو زمین پر گرنے دیتا؟ اگر یہی بادل پانی سمیت کسی زمین کے خطے میں گر جائیں، وہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن کون الہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے؟ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک قطرے قطرے کی صورت میں اللہ زمین پر بارش برساتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اسی طرح پانی کو چھوڑ دیتا، ایک دم سارا پانی کسی کے اوپر گرتا، تباہ و برباد ہو جاتے، نہ مکان بچتے، نہ لوگ بچتے، نہ انسان بچتے۔ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ اللہ نے ایک حساب اور ترتیب سے نظام کائنات بنا دیا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے۔ کیوں؟ کہ سب اس الہ نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے ان لوگوں سے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ارونی مجھے دکھاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اس دن سے ہے آج تک خاموشی ہے۔ یہ خاموشی جواب دے رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس نے کوئی چیز زمین و آسمان میں پیدا کی ہو، اور کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک الہ کے علاوہ کون ہے جس نے کسی دوسری چیز کو بنایا ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، ان میں سے تو بتاؤ۔ اللہ فرماتا میں اکیلا الہ کیوں ہوں؟ میں نے یہ سارا نظام زمین و آسمان کا، اس میں اختلاف، کشتیوں کا چلنا، دن اور رات کا آنا، یہ سارا نظام میں نے بنایا ہے نا، یہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری کاریگری ہے۔ بتاؤ ارونی ماذا خلقوا، مخلوق میں سے کون ہے جس نے کسی چیز کو پیدا کی ہے؟ جواب نفی میں آئے گا کہ کوئی بھی ہے ایسا نہیں ہے جس نے کسی ایک چیز کو بھی پیدا کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے چھوڑ کر تم دوسرے لوگوں سے جو میرے شریک بنا لیے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو مجھے چھوڑ کر نا میرے شریک جو بنائے ہوئے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں میں سے ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، مومن ہے، وہ میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، مجھ سے وہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور وہ لوگ، وہ بندے جو میرے ساتھ شریک بناتے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جب یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ تم
اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھو گے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تو پھر یہ شرک ہے۔ محبت جو ہے دین کی بنیاد پر الہ سے ہو سکتی ہے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد مصطفیٰ اور کسی سے نہیں ہے۔ اگر یہ محبت اوروں کی طرف پھیل گئی جو الہ سے ہونی چاہیے تھی پھر ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس شخص کے اندر محبت کرنا پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، حبن و بغضن و فعلن و ترکن، کہ اس شخص کے اندر محبت پیدا کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا کہ محبت ہو گئی، نفرت بھی ہو گئی اور کرنا بھی اسے آ گیا اور چھوڑنا بھی اسے آ گیا، فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان پورا ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ بڑے لوگ کتنی بڑی بات کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ الحب للہ کہ تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ایک اللہ سے محبت۔ اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرنی، رب نے حکم دیا ہے۔ تمام قسم کی محبتیں ان کا محور، ان کا مرکز اللہ کی ذات ہے، جس کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر محبت وہ اس سے اللہ سے کرے گا اور اللہ کے علاوہ جس سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے یہ رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، ہمسایوں سے محبت کرتا ہے، نمازیوں سے محبت کرتا ہے، عبادت گزاروں سے محبت کرتا ہے، دینداروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ جو اللہ کی بغاوت کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے احکام کو کچلنے والا ایک شخص اگر بے نماز ہے، بار بار کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، وہ بے شک اس کا سگا بھائی ہے، اس سے وہ اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا دوسرے مسلمان نمازی سے محبت کرے گا۔ یہ ایمان کی ایک قوت اور طاقت ہے۔ جب یہ معیار پیدا ہو جائے گا ہمارے دلوں کے اندر، فقد استکمل الایمان، اس وقت انسان کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام کو اسی طرح کی محبت تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک گروہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا کسی جگہ جہاد کے لیے کہ تم چلے جاؤ۔ ان کا ایک کمانڈر ان چیف، ایک امیر مقرر کر دیا۔ وہ جب تک رہے وہ امیر نماز پڑھاتا تو ہر نماز کے اندر آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا، جہاں سے بھی قرآن پڑھتا نا، جہاں سے بھی پڑھتا۔ اگر چھوٹی سورت پڑھنی ہوتی تو سورہ اخلاص پڑھتا، اگر لمبی قرات کرنی ہوتی، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو پھر بھی آخر میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا۔ وہ جب واپس آئے نا وہ سارا لشکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے جو ہمارا امیر بنایا تھا نا وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلونی، اس سے پوچھو نا کیوں پڑھتا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ صحابہ کرام آئے، ہاں بھائی بتا، تو سورہ اخلاص ہر نماز میں کیوں پڑھتا تھا؟ جب تک تو ہمارا امام رہا، امیر رہا، تو جب بھی قرات ختم کرتا سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ تو ہم نے اللہ کے پیغمبر سے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتا ہے، اب تو بتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، فرمایا ساتھیو یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے،
مجھے اس محبت سے، اس صورت سے محبت ہے، میں پسند کرتا ہوں، وَأَنَا أُحِبُّهُ، مجھے اس سے محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھوں سورۃ الاخلاص کو لازمی پڑھوں۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوچھا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتا ہے یہ صفت الرحمن ہے، رحمان کی اس میں صفتیں ہیں، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، ایک الہ ہونے کا تذکرہ ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، میں اس لیے ہر نماز میں یہ ضرور پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ فاخبروا، اسے خبر دے دو، ان اللہ احبہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے محبت کرے، اللہ کے کلام سے محبت کرے۔ ایک ذریعہ اللہ سے محبت کرنے کا یہ بھی ثابت ہوا کہ جو پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کرے، وہ رب کا کلام پڑھے اور رب کا کلام سنے اور اللہ کے کلام کو، قرآن کو سمجھے، اللہ نے کیا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، اس کی اور بھی بڑی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لے گا نا، ایک دفعہ، اتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے 10 پارے پڑھ لیے، 10 پارے۔ اور جو 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا نا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے ایک قرآن کا ثواب لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نوے۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید ہے ساری صورت میں، یہ سب کو آتی ہے۔ کم از کم جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا اسے سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، یہ کم از کم لازم کر لیں اپنی عمر، دن میں 3 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں کہ تاکہ نامہ اعمال میں ایک قرآن کا ثواب تو لکھا جائے۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، شام کو بھی اللہ کے پیارے نبی 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضور سورہ اخلاص کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق بھی 3 دفعہ، صبح بھی قل اعوذ برب الناس بھی 3 دفعہ، اسی طرح شام کو بھی یہ 3 دفعہ 3 صورتیں اللہ کے محبوب پیغمبر زندگی بھر پڑھتے رہے۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے نا، بہت سخت بیمار، جس بیماری میں اللہ کے رسول وفات پا گئے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں یہ 3 صورتیں خود پڑھ کے نا اپنے ہاتھوں پر پھونک پا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے جسم پر پھیرتی تھی۔ وہ اللہ سے محبت کا ذریعہ اللہ کے کلام سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا ذریعہ اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اس بات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اس علم کو چھپا لیتا ہے، اللہ اکبر، علم کو چھپانا، جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو نا، وہ چھپا لے کتمان علم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی ہر چیز کی لعنت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ کو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو پا لیا اور پھر اس ہدایت کو چھپا لیا، ہم نے ان پر ہدایت کو واضح کر دیا، پھر ہدایت کو چھپا لیا، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی شریعت کو، دین کو، مسئلے کو چھپا لیا، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، دنیا میں جتنے بھی لعنت کرنے والے اللہ کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بھی اور صلحاء بھی، شہداء بھی، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں، سب کی لعنت اس شخص پر برستی ہے جو اللہ کے وحی کو، اللہ کے علم کو، جو اللہ نے قرآن و حدیث کا جس کو علم دیا ہے، جو اس کو چھپا لیتا ہے، کسی بھی مسلط کے تحت چھپا لے، اللہ فرماتا ہے یہ ایسا شخص ہے جس پر لعنتیں برستی ہیں۔ علم کو نہیں چھپانا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بات اس طرح واضح طور پر اس کو بیان کی گئی تو یہ غصہ کرے گا،
اس بات کو تم میٹھے انداز میں ڈھال سکتے ہو، اتنا صرف کر سکتے ہو، انداز اپنا میٹھا بنا سکتے ہو، بیان کرنے کا طریقہ اچھا کر سکتے ہو، خوبصورت انداز میں بیان کر سکتے ہو، لیکن جو علم ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے یہ علم کے بعد فرمایا ہے کہ جو اس علم کو چھپاتا ہے، مانا جو اللہ کی توحید کے علم کو چھپا لیتا ہے، اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتا، اللہ کی وحی اور شریعت کو جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، کسی اور مشکل کی وجہ سے بیان نہیں کرتا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برستی۔ اور یاد رکھو کہ صرف بیان کرنے والے علماء ہی پابند نہیں، جس کے پاس علم آ گیا، ایک میرے نبی کی حدیث بھی جس کے پاس آ گئی اور اللہ کی پوری کتاب میں سے ایک آیت کا علم اللہ نے اسے دے دیا، وہ امتی بھی پابند ہے اس کو آگے پہنچانے کا۔ اگر وہ بھی چھپا لیتا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپاتا ہے، رشتہ داروں سے چھپاتا ہے، دوست اور یاروں سے چھپا لیتا ہے علم توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو یا کسی حدیث کو، تو پھر وہ شخص بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کتمان علم بہت بڑا جرم ہے، تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم اور تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کی توحید کے علم کو چھپانا ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک الہ ہے جس نے سارے کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا اور چلا رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، پھر لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معبود ہونا، ایک ہوتا ہے معبود بنانا۔ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رب ایک ہے جس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ لوگوں نے بنائے ہیں، لوگوں نے بنائے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ہر ایک مسئلے کے اندر جو ہے نا، اللہ اکبر، ان کی بات مانی جا رہی۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے امت مسلمہ کے لیے، رب کے علاوہ اور معبود کھڑا کر لینا، ان کے آگے جھولیاں پھیلانا، اپنی حاجات مشکلیں ان کے سامنے رکھنا اللہ کا چیلنج ہے۔ ارونی ماذا خلقوا، پھر بتاؤ نا مجھے، میں نے تو یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ایک چیز کی مثال دے دو نا، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ اور کسی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں پیدا کرنے کا، اور اللہ کے جو نظام کائنات ہے اس کے چلانے میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آسرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے یہ پیغمبر دنیا میں رسول بھیجے نا، اللہ نے ان کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں سہارے کی تھی، اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے کہ یہ میرا دین ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرے بندوں کو بتا دو ایک میں اکیلا الہ اور معبود ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے بندوں تک یہ علم پہنچانا ہے، وہ نبی اور رسول اللہ کی وحی کو، اللہ کے علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور وقت پورا ہونے پر اللہ کے پاس جاتے رہے اور نئے پیغمبر آتے رہے، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کا یہی پیغام لے کر آئے اور اپنی امت تک پہنچایا اور سارے کا سارا پہنچا دیا۔ جو نبی کا امتی یہ سمجھے کہ دین میں کچھ کمی ہے، گڑبڑ ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کا اللہ پر بھی اعتماد نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتماد نہیں، نہ اس پر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، نہ محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کامل اور اکمل ہے، ہر چیز اس میں واضح ہے، تم غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ جتنی بھی زمین و آسمان کی ہم نے جو نشانیاں پیدا فرمائی ہیں نا، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت، عقل والے غور کرتے ہیں، جن میں عقل ہے نا وہ ایک چیز کو بھی سوچ لیں گے تو اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی اور اس پر اپنے ایمان کو کامل اور پختہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کو دلوں میں بٹھا لو۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کوئی تمہاری مشکل میں کام آنے والا نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو غیب سے مدد کر سکتی ہے، جو مشکلیں ٹال سکتی ہے، تمہاری جھولیاں بھر سکتی ہے۔ اس عقیدے پر موت آئے گی جنت کے امیدوار رہ جاؤ گے، اگر اس عقیدے سے ہٹ کر کسی کی موت آ جاتی ہے اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔